بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت دی۔ یہ ملک سدوم اور اس کے ارد گرد بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ بہت ہی گمراہ اور بے دین ہونے کے ساتھ بہت بے شرم اور واقع ہوئی تھی۔ پوری قوم گندی اور ناپاک تھی۔ ان کی بیویاں بجائے عورتوں کے خوبصورت نوجوان لڑکے تھے۔ یہ اتنی خراب حرکت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناحد پسند ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، طرح طرح سے غیرت دلائی، ڈرایا دھمکایا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، کتنی بری حرکت تم کرتے ہو۔ اے قوم، تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اے قوم، غور تو کرو، سوچو تو صحیح، کتنا برا کام ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بری حرکت ہے۔ اے قوم، بڑی حیرت کی بات ہے کہ خوبصورت بیویاں گھر میں بیٹھی جھک مارتی ہیں اور تم باہر کی ہوا کھاتے پھرتے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اے قوم، تم بڑی جسارت کا کام کرتے ہو۔ تم لوگ حد سے بڑھ گئے ہو۔ اے قوم، اللہ سے ڈرو، میرا کہا مان لو، میں تمہارا رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ میرا کہا مان لو گے، میری اطاعت کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ اے قوم، اللہ کے غضب سے ڈرو، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، اگر میری اطاعت کرو گے، میرا کہا مان لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اپنی محنت کی مزدوری اپنے پروردگار سے لوں گا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا سوال ہے کہ اپنی اس بری اور نازیبا حرکت سے باز آ جاؤ۔ اے قوم، اللہ سے ڈرو اور ان حرکتوں کو چھوڑ دو۔ قوم نے آپس میں کہا، لوط علیہ السلام بڑے پاک صاف بنتے ہیں، ان کو اپنے ملک سے نکال دو، ہم ناپاکوں میں ان کا کیا کام ہے، بہت پاک صاف بنتے ہیں تو جائیں کسی پاک صاف بستی میں، یہ کیوں ہمارے معاملات میں دخل دیتے ہیں، ان کو تو ہم سے کیا مطلب۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، اگر تم اپنی واعظ نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ دھمکی بھی خوب ہے، ارے میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد نجات پاؤں۔ اس کو اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ میں تم سے، تمہارے کارناموں سے اور تمہارے بستی سے خود ہی بیزار ہوں۔ تم مجھ کو نکالنے کی کیوں دھمکی دیتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نرمی سے بھی سمجھایا، سختی بھی کی، ڈرایا دھمکایا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ جتنا سمجھایا اتنا ہی ضد اور نافرمانی بڑھتی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے اور ان کی قوم وہی کرتی رہی۔ شیطانی کام تو ہمیشہ انسان کو پسند آتے ہیں۔ جو شیطان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ رحمان کی بات کب سنتے ہیں؟ گر جو شیطان کے مرید ہی ہوتے چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام تنگ آ گئے، گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا پروردگار رحم و کرم والا ہے، اپنے بندوں کے گناہ کو دیکھتا جاتا ہے، مگر جب انسان انتہائی سرکش اور نادری پر اتر آتا ہے تو پھر اس کا غضب نازل ہوتا ہے، پھر اس کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی غضب اور اپنی پکڑ سے سب کو محفوظ رکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی مہربانی فرمائی، ان کو اس طرح تباہ و برباد نہیں کیا، بلکہ ان کو سمجھانے اور ان کو سیدھے راستے پر دکھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے جہاں تک ہو سکا قوم کو سمجھایا، راہ راست پر لانے کی تدبیر کی، ڈرایا دھمکایا، مگر قوم کب ماننے والی تھی، اس کو ماتھے پر جوں بھی نہ رینگتی۔ اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا۔ اللہ کا غصہ معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی بشارت دینے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ فرشتے آدمی کے بھیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو آدمی سمجھ کر ایک موٹا تازہ بچڑا بھون کر لائے اور کہا، کھائیے۔ فرشتوں کو بھلا کھانے پینے سے کیا غرض، ان کی غذا تو عبادت ہے۔ انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ یہ کون لوگ ہیں،
یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ آدمی ہے تو کھانے سے انکار کرنا کیا معنی ہے؟ فرشتے بولے آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک ہوشیار لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بھی ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اور ہاں، 2 مقصد سے آئے ہیں، آپ کو بشارت دینی تھی اور قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنا ہے۔ حضرت سارہ کہیں پیچھے کھڑی سن رہی تھی، وہ یہ بشارت سن کر ہنس پڑیں، کہنے لگیں خوب، میں بوڑھی اور میرے خاوند بھی بوڑھے، لڑکا کیسے ہوگا؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ فرشتے بولے آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہیں، آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے، آپ کا تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آئے گا، اس قوم میں لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے قوم پر کیسے عذاب آئے گا؟ فرشتے بولے ہم سب جانتے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بچا لیے جائیں گے۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی بیوی ضرور عذاب میں گرفتار ہوگی، وہ قوم کے ساتھ ہے، زندگی میں بھی ساتھ رہی اور مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی، اس کا حشر قوم کے ساتھ ہی ہوگا۔ آپ اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ عذاب نہ آئے، عذاب تو آ کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا۔ اب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف چلے، بہت خوبصورت کم عمر لڑکے بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت گھبرائے کہ یہ مہمان آئے ہیں، قوم کو اگر خبر ہو گئی تو ابھی دوڑی ہوئی آئے گی اور ان کو ہم سے طلب کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ میرے مہمانوں کی بے عزتی ہوگی، میں ان کو کیسے بچاؤں گا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور بہت بری تھی، قوم سے جا کے لگا آئی کہ میرے یہاں بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ قوم دوڑی ہوئی آئی اور لڑکوں کو طلب کرنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم، میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے حاضر ہیں اور یہی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اے قوم، کچھ تو اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اگر تمہیں میرے مہمانوں کا خیال نہیں تو میری رعایت کرو۔ اے قوم، کیا تم میں کوئی بھلا مانس نہیں جو میری بات مانے؟ قوم نے کہا اے لوط علیہ السلام، تم ہماری عادت کو جانتے ہو اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیٹیاں نہیں چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش ہم کو تمہارے مقابلہ کی طاقت ہوتی، یا کوئی ایسا زبردست ہوتا جس کے سہارے تم سے مقابلہ کرتا، یا کسی مضبوط پناہ کی جگہ جا بیٹھتا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے ہوئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور کس طرح اپنے مہمانوں کی عزت بچائیں اور کیا کریں کہ کوئی ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ گھبراہٹ حد سے زیادہ ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں اور کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان خبیثوں کی کیا مجال ہے کہ ہم تک پہنچ جائیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ہم تک پہنچنا تو بہت محال ہے۔ آپ مطمئن رہیں، ہم ان پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ آپ یہ کیجئے کہ رات ہی رات اپنے تمام گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور تمام اپنے ہمراہیوں کو ہدایت کر دیجئے کہ وہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ ہاں، آپ کی بیوی ضرور دیکھے گی، پھر وہ عذاب میں گرفتار بھی ہوگی۔ صبح ہوتے ہوتے یہ سب عذاب کے نظر ہو جائیں گے اور صبح کچھ دور بھی نہیں ہے، صبح ہوتے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے اور اپنے عذاب سے سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ معمولی بات نہیں ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس بستی کو آسمان تک اٹھا کر پٹک دیا، پھر اللہ کے حکم سے ان پر نشان کیے ہوئے پتھر برسے جس سے پوری بستی اور ساری قوم آن کی آن میں ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اس بری بستی سے نجات دے کر اپنی رحمت میں داخل کیا۔